بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے جو بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بشمول ہم سب کے رزق میں برکت، دین میں استقامت اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ایسی بات جو کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، اور یہ قرآن پاک میں ہے۔ جو بات ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے اور قرآن پاک میں درج ہے۔ انسان جو اچھے اعمال جنہوں نے کیے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن جس کی آیت نمبر 7 ہے اس میں بتا رکھی ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش، اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش جن فرشتوں نے اٹھایا ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو ارد گرد ان کے ساتھ اور فرشتے ہیں، وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر اور دعائے مغفرت کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، چھایا ہوا ہے تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ، سو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور چلے تیرے راستے پر، اور بچا لے انہیں جہنم کے عذاب سے۔ تو کتنی اچھی دعا مانگ رہے ہیں فرشتے، وہ مانگ رہے ہیں، فرشتے مانگ رہے ہیں کن کے لیے؟ جو ایمان رکھتے ہیں، اور نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی اور انہوں نے توبہ کر لی اور وہ اللہ کے راستے پر چلے، یعنی دل سے جی۔ تو دیکھیے فرشتے بھی یعنی اتنی بڑی سہولت دے رہے ہیں کہ جن سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس کام کو نہ کریں۔ فرشتے بھی ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ جو تیرے راستے پر چلا، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، جنہوں نے توبہ کر لی، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کہ انہیں اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما، ان کے گناہ معاف کر۔ ہاں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تو ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، قادر ہے، یعنی اللہ کے بس میں ہے، ہر چیز اللہ کے بس میں ہے۔ وہ اس کو کنفرم کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، چھایا ہوا ہے، رحمت اور علم کے ساتھ۔ یعنی جتنا علم اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جتنی رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت میں رکھے اور اپنی رحمت ہم پر نچھاور کرے، اس سے زیادہ رحمت کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں وہ بتا کر پھر وہ دعا مانگ رہے ہیں نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ ان کے لیے مغفرت فرما۔ یعنی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جی، اور گناہ معاف کر دیتا ہے جو صدقے دل سے دعا کرے اور توبہ کر لے۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے بے شک۔ اچھا ناظرین، سورہ مومن کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں مزید دعا کر رہے ہیں فرشتے، سنیے، اے ہمارے رب، داخل کر دے انہیں ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہوں، ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے داخل کر دے جنت میں، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ دیکھیں اب فرشتوں نے کتنی اچھی دعا کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ داخل کر ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، کہ یہ دنیا تو عارضی ہے۔ یہاں پہ پھر بہت سارے پیغام ہیں، بہت سارے میسیجز ہیں جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اور اس میں سزا اور جزا جو ملے گی، یعنی انعام جو ملے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ بھی کیا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت ہے۔ تو اب وہ فرشتے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس کو وہ چیز عطا کر دے، یعنی نیک لوگوں کو جنت عطا کر دے۔ اچھا، مزید اس میں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بالکل۔ اچھا، مزید اس میں یہ بھی ہے کہ جو صالح ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے والدین، بیویاں اور اولاد، ان کے جنت میں جانے کے لیے بھی دعا فرشتے کر رہے ہیں، اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں بے شک تو ہی ہے سب پر غالب اور بڑی حکمت والا۔ پوری زمین، کائنات، جو کچھ بھی ہے اس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ ان کا بنانے والا ہے، کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا ہے، اور یہی حکمت ہے جو سب سے بڑی حکمت ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہے۔ اچھا، آیت نمبر 9 میں، سورہ مومن کی آیت نمبر 9 میں فرشتے مزید دعا مانگ رہے ہیں،
और बचा ले तू उन्हें बुराइयों से जिनको तूने बचा लिया। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बचा ले तू उनको बुराइयों से। देखिए अल्लाह ताला की फरमान कितनी बड़ी करम नवाजी है। फरिश्ते भी दुआ कर रहे हैं कि बुराइयों से भी बचा ले, और जिनको बचा लेता अल्लाह ताला उनके बारे में फरिश्ते क्या कह रहे हैं, और जिसको तूने बचा लिया उस दिन बुरे अंजाम से तो दर हकीकत तूने उस पर रहम फरमाया। और यही है बड़ी कामयाबी। यह फरिश्ते कह रहे हैं कि जिसको तूने बचा लिया उनको बुरे अंजाम से, तो असल में अल्लाह ताला ने उस पर रहम भी फरमाया, और यही है बड़ी कामयाबी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब के, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम सब के घराने पर इतना करम फरमाए जितना वो रहीम है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो नाजरीन, अभी आपसे चाहते हैं इजाजत। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी तरफ से खुदा हाफिज। अपना और चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।